ولایت جو ہے وہ کیفیات کا نام ہے. ولایت کسی ذکر، کسی عبادت یا کسی مشقت کا نام نہیں ہے. ولایت تو قلب اور روح کو ایک جگہ اکٹھا کر لینے کا نام ہے. کہ جو اپنے قلب اور روح کو ایک کر لیتا ہے وہ ولی ہو جاتا ہے. اب قلب اور روح کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ ہے نفس. یہ اس کو ایک نہیں ہونے دیتی. کہتا ہے نا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملا دیے. بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتے پھر، یا ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے. ساتھ رہیں گے لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کریں گے. اب وہ آڑ جو ہے وہ نفس ہے اس مرج البحرین کی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ روح کا اور جز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب تعالی. رب نے جس کو پیدا کیا اس کو موت نہیں دے گا، لیکن ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت. جز یہ نفس نہیں ہے، اور روح نفس نہیں ہے. تمہارا جذب بھی ختم نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ کہتا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی کہ وہ اجزاء ذروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن رہتے موجود ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، یہ رہیں گے موجود. قدرت جس کو پیدا کرتی ہے اس کو مارتی نہیں ہے، ختم نہیں کرتی. اس کی شکل حیت تبدیلی ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ باقی رہتا ہے ہر حیت میں. اب لیکن دعویٰ قرآن کا ہے، کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو گویا نفس کیا ہے؟ نفس روح اور جسم کے ملنے کے بعد ایک کیفیت کا پیدا ہونا، جو تیسری کیفیت پیدا ہو. یعنی کہ جب بھی کوئی دو چیزیں ملائی جاتی ہیں تو اس کا قانون ہے ایک تیسرا وجود میں آ جاتا ہے. جیسے چینی اور شکر اور پانی ملاؤ تو شربت وجود میں آ جاتا ہے، جبکہ دونوں کی کیفیات اس میں موجود ہیں. یعنی کہ قانون ہے یہ مفرد کا کہ جب ہم مرکب کریں گے تو دونوں اپنی اپنی حیثیت کھو دیں گی اور ایک تیسری چیز وجود میں آ جائے گی. جو تیسری چیز وجود میں آئی ہے وہ نفس ہے. اور جب روح کو جسم سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ تیسری چیز اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے، کیفیت جس کے بارے میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہ تو چونکہ قانون قدرت کے تحت ہوگا، ہر آدمی کا ہوگا. جب تم اس کو ارادے سے نکال دو اس میں سے تو یہ ولایت.